السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے اور قیامت والے دن اس نے جہنم میں جانا ہے، جو کہ کئی نیک کام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں قیامت والے دن ناکام رہ جائے گا اور دوزخ اس کا مستقبل بنے گی۔ اور ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے مفلس کا یا غریب کا لقب دیا ہے۔ تو آج ہم ایسے شخص کے بارے میں بات شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر کچھ باتوں کو بہترین طریقے سے سکھا دیا ہے۔ اماں پارہ کے اندر کئی ایسی جگہوں پہ ہمیں ان باتوں کا بتا دیا گیا ہے کہ یہ باتیں آپ کو نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور یہ باتیں آپ کو فائدے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جیسے ایک سورہ ہمزہ کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پہ لعن طعن کرتا ہے اور ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر پہلی آیت کے اندر بتا دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی اور جگہوں پہ بتایا، سورہ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی جو دھن ہے اس نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اس فکر کے اندر قبروں میں پہنچ گئے۔ تو آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے بارے میں نہیں یہ بات ہو رہی؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام نہیں کیے جا رہے کہ ہم لوگ بڑی آسانی سے باتوں کے اندر ایک دوسرے کو اس کے سامنے سے اس کے پیچھے سے لعن طعن کرتے ہیں، اور ہم لوگ بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پھلوں کے اندر دیکھ لیں، دودھ دہی کے اندر دیکھ لیں، سب کچھ ملاوٹ سے ملا جلا بک رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیں، حج بھی کر لیں، ہر سال باقاعدگی سے زکوٰۃ بھی دیں، تو پھر ہم لوگ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جنت میں تو نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون؟ تو جس کا مفہوم صحابہ نے فرمایا کہ وہ جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غریب وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، اور پھر آہستہ 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 اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ اس کے ساتھ ڈالنا شروع کر دیں گے، اور وہ نیکیاں لے کے آیا ہوا شخص گناہوں کا بوجھ اٹھا کے دوزخ میں چلا جائے گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگ باہر آتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ لا یغتب، غیبت نہ کرو۔ پھر ہم لوگ گزرتے گزرتے کسی کی جاسوسی کرتے ہیں، کسی کا پیچھا کرتے ہیں، یہ چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اس طرح گھر پہنچنے تک کسی سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جتنے ہم نے گھر آنے تک نیکیاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کمائی ہوتی ہیں ان کو نیکیوں کو ضائع کر کے ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں، اور گھر آ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے آئے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 2 نمازوں کے درمیان والے جتنے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں، وضو کرنے کے وقت جتنے اعضاء نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سارے کام دوبارہ کر کے آ گئے ہیں اور دوبارہ اپنے نئے سر پہ گناہ چڑھا لیں۔ تو قیامت والے دن ایسے مفلس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نیکیاں لے کے آئے گا اور نیکیاں ضائع کر لے گا اور پھر کہاں پہنچ جائے گا؟ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان اخلاقی برائیاں
جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دور رہنے کا کہا ہے، ان سے دور رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے ایمان کی، اپنی عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول کروانے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔